اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ صدق اللہ العظیم۔ جب اس قسم کے وسوسے پریشان کریں جن وساوس پر گزشتہ دروس میں بات ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا پھر سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 پڑھ لے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ترجمہ: میرے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار، میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد پھر خیال کو اس طرف سے پھیر لے، یعنی اس مسئلہ کو قابل توجہ اور لائق غور ہی نہ سمجھے۔ دوسرا حل حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا کہ آمنت باللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ یہ پڑھ لے اور خود کو سمجھائے کہ مجھے ایمان کی روشنی نصیب ہو چکی ہے، اس لیے میرے لیے یہ سوال قابل غور ہی نہیں۔ اور تیسرا حل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے وسوسے آنے پر پڑھنے کے لیے یہ بتلایا: اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 47-22۔ تو آج کے درس میں وساوس کے علاج سے متعلق بات ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا پھر سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98۔ کوئی بھی شیطانی مسئلہ ہے تو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 کی تلاوت کریں۔ اور دوسرا حل حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا کہ فوراً کہے آمنت باللہ و رسولہ، اور ساتھ ساتھ خود کو سمجھائے کہ مجھے ایمان کی روشنی نصیب ہو چکی ہے، لہٰذا مجھے ایسے وسوسوں اور ایسے سوالوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا حل ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ فوراً یہ پڑھے: اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ اور مفہوم بھی ساتھ ذہن میں رکھے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو دعا ہے کہ جب تک ہمارے سانس باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور جب تک ہمارے سانس باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمہ قسم کے شرور فتن سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش، ہماری یہ محنت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص والی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔